فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تو کھاؤ اس سے جو اللہ تعالیٰ نے تم کو رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ۔ وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، اور شکر کرو اللہ کی نعمتوں کا اگر تم اسی کو پوجتے ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم کو حلال اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے اس سے تم کھاؤ اور پیو۔ تمام رزق اور تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، اب انسان کے اوپر بات ہے کہ کس طریقے سے انہیں استعمال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو چیز حلال طریقے سے تمہارے پاس آئی ہے اس کو تم کھاؤ اور اسے استعمال کرو، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا احسان مانو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حلال طریقے سے یہ چیز استعمال کرنے کے لیے دی ہے، چاہے کھانے کی ہو یا کھانے کے علاوہ دوسرے استعمال کی چیزیں ہوں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو، اسی کو پوجتے ہو، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہو تو جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے انہیں استعمال کرو، انہیں کھاؤ، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سے بچتے رہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما احل لغیر اللہ بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر مردار کو، خون کو، اور خنزیر کے گوشت کو، اور ان جانوروں کو جن پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر مردار کو، یعنی جو چیز مردہ ہے، جو جانور مردہ ہے اس کو تمہارے اوپر حرام کیا ہے۔ اسی طرح خون اور خنزیر کا گوشت، یہ تمام چیزیں مسلمان کے لیے حرام ہیں۔ اسی طرح جن جانوروں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہے ان جانوروں کا کھانا بھی حرام ہے۔ جیسے کسی بت کے نام پر اگر کسی جانور کو ذبح کیا ہے یا اللہ کا نام اس پر نہیں لیا گیا، بغیر دعا پڑھے، بغیر بسم اللہ پڑھے جانور کو ذبح کر دیا گیا، اسی طریقے سے جانور کو اس طریقے سے ذبح کیا گیا کہ جس کو ذبح نہیں مانا جاتا۔ مثال کے طور پر اس کی گردن کو ایک ہی بار میں بالکل الگ کر دیا، یا گردن تو اس کی نہیں کاٹی لیکن کسی اور طریقے سے اس کو مار دیا، تو اس طریقے کے تمام جانور حرام ہیں، اور وہ جانور جن کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کو حرام کیا اللہ تعالیٰ نے، ان کا کھانا مسلمانوں پر حرام ہے، لیکن فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، لیکن جو شخص بے قرار ہو جائے بشرطے کہ وہ طالب لذت نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی انسان ایسی حالت میں ہو کہ اس کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ہو اور وہ بھوک سے بےتاب ہو اور اس کی جان نکلنے والی ہو، اسے یقین ہو جائے کہ اگر میں نے نہیں کھایا تو میری جان چلی جائے گی، میں مر جاؤں گا، تو ایسی حالت میں اگر اسے کوئی حرام چیز مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے جس کا کھانا حلال نہیں ہے، تو ایسی حالت میں تھوڑا بہت کھانے کی اجازت ہے، صرف اتنا کھانے کی جس سے جان بچا سکے۔ شرط لگا دی ہے کہ اس شرط کے ساتھ کہ وہ طالب لذت نہ ہو، یعنی مزہ لینے کے لیے نہ کھائے، زبان کے چٹکارے کے لیے نہ کھائے، اسی طرح حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو، یعنی اتنا کھا لے جس سے جان بچ سکے، لیکن کھا رہا ہے اور پھر کھاتا جا رہا ہے، پیٹ بھر کر کھانا جائز نہیں۔ اگر پیٹ بھر کر کھاتا ہے تو پھر حرام ہے، صرف اتنی اجازت ہے کہ وہ اتنا کھا لے جس سے جان بچ جائے اور پھر کوئی حلال روزی تلاش کرے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اس حالت میں کھا لیتا ہے تھوڑا بہت تو پھر بھی بعد میں انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور اگر کوئی حرام کھانا بغیر کسی مجبوری کے لذت کے لیے کھا لیتا ہے یا کوئی بھی گناہ کر لیتا ہے تو انسان کو چاہیے کہ فوراً توبہ اور استغفار کرے اور آئندہ عزم کرے کہ اس گناہ کو میں کبھی نہیں کروں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا، اللہ تعالیٰ اس شخص کے گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور تم نہ کہو وہ باتیں جو تمہاری زبانیں بیان کرتی ہیں جھوٹ، کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے،
کہ تم باندھتے ہو اللہ تعالیٰ پر بہتان جھوٹا۔ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے دعوے کرتی ہیں، پہلی قوموں کا یہ حال تھا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا تھا ان کو اپنی مرضی کے مطابق خواہ خواہ کی تعویلیں نکال کر ان کو حلال کر لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم پہلی قوموں کی طرح اب ایسا نہ کرو کہ تمہاری زبانیں جس چیز کو چاہیں حلال کر لیں، جس چیز کو چاہیں حرام کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے اور تم اس کے بارے میں کہو کہ یہ حلال ہے، اور کسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا اور تم اس کو حرام بتانے لگو۔ ایسا ہرگز نہ کرو، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھو گے۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، بے شک جو لوگ جھوٹ کا بہتان باندھتے ہیں اللہ تعالیٰ پر وہ کبھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام کیا ہے اور ہم اسے حلال کر لیں، یہ ہمارے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کے لیے اس میں خطرہ ہے۔ اگر ہم کسی چیز کو حرام کو حلال کر لیتے ہیں، یقینی حرام اسے حلال مانتے ہیں، تو پھر یہ کفر تک پہنچاتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ ایسی چیز کو جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اس کو حرام ہی سمجھے۔ ہاں، اگر اس حرام کو کر لیتا ہے تو کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر اسے حرام نہیں مانتا تو پھر یہ کفر مانا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان باندھتا ہے، یعنی اس کا دعویٰ گویا کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حرام غلط کیا ہے، حلال ہونا چاہیے تھا، گویا کہ وہ یہ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ جو ایسا کرے گا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا، یعنی وہ ایمان والا نہیں ہے۔ متاع قلیل ولہم عذاب علیم، تھوڑے دن فائدہ اٹھا لے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور یا انکار تو نہیں کرتے لیکن اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تھوڑے دن فائدہ اٹھا لیں، تھوڑی زندگی کا مزہ لے لیں، اس کے بعد ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں جو سزا دے سکتا ہے، لیکن آخرت میں تو ایسے لوگوں کے لیے سزا مقرر ہے اور دردناک سزا ہے۔ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِن قبل، اور جو لوگ یہودی ہیں ان پر ہم نے حرام کر دیا ان چیزوں کو جو ہم پہلے سنا چکے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کو اور قرآن کریم کے اندر یہ بیان کر دیا ہے کہ یہودیوں پر کیا کیا چیزیں حرام تھیں۔ اس کے علاوہ مردار کے اور خون کے علاوہ بہت سی چیزیں حرام کی تھیں اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہودیوں نے بھی اس کے اندر تعویلیں کی اور حلال کر لیا ان حرام چیزوں کو۔ وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، پھر ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ و برباد کیا اور انہیں ذلت اٹھانی پڑی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ جو کوئی انسان کو کوئی سزا ملتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، ایک اس کی دو وجہ ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اس کے گناہوں کو بخشنا چاہتے ہیں، اور اگر کافروں پر یا مسلمانوں پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے، ان گناہوں کے سبب سے ان کے اوپر آفتیں آتی ہیں۔ تو یہودیوں پر جو سزائیں آئی تھیں اور جو انہیں ذلت اٹھانی پڑی تھی، اس کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو توڑا، اللہ تعالیٰ کے حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، پھر اس کے بعد بے شک تیرا رب ان لوگوں پر جنہوں نے برے اعمال کیے نادانی سے، پھر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد، واصلحوا، اور وہ سنور گئے، نیک بن گئے۔ ان ربک من بعدها لغفور رحیم، بے شک تیرا رب اس کے بعد ان کو بخشنے والا، رحم کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور بات فرماتے ہیں کہ دیکھو، جس شخص نے برے اعمال کر لیے اپنی زندگی میں نادانی سے، غفلت سے، تو ایسا شخص اگر توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور وہ سنور جاتا ہے، نیک بن جاتا ہے، ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ زندگی میں جو بھی گناہ ہوئے ہیں ان سے فوراً توبہ اور استغفار کرے۔ کوئی بھی انسان ہو، جب بھی گناہ ہو جائے فوراً توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔